السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سمر اور عمر سعد لعین اپنے چند سواروں کو لے کر پاک دامن بیویوں کے خیموں میں جا گھسے، جن کے گھرانے کا مقام اور رتبہ اس قدر ہے کہ جبرائیل امین بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے۔ جب سمر لعین خیموں کے قریب پہنچا تو سیدہ زینب علیہ السلام نے اس لعین سے کہا، اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اسباب لوٹنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا، افسوس اے سمر، تجھے دولت کی محبت نے اندھا کر دیا۔ ہم نے نہ پہلے دولت سے محبت کی ہے نہ اب کریں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو سب لے لے۔ چنانچہ سمر لعین نے خیمے میں گھس گھس کر لوٹ مار شروع کر دی، جو کچھ ہاتھ لگا اسے لے لیا، ایک تنکا بھی نہ چھوڑا۔ خواتین اہل بیت سے زیور بھی لے لیا، یہاں تک کہ بے رحمی کی حضرت سیدہ سکینہ کے کانوں میں چاندی کی بالیاں تھیں، وہ بھی اتار لیں۔ اس پر یہ وہ سناپن کیا کہ تمام عورتوں اور لڑکیوں کے سروں سے چادر بھی اتار لی۔ اس وقت وہ سب ننگے سر ہو گئیں۔ افسوس کہ کسی غیر نے نہیں دیکھا، بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی انہیں لوٹا اور ننگے سر کیا۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ جلد خیمے کی تناویں گرا دو اور حسین علیہ السلام کے خیموں میں آگ لگا دو، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے سب بچے اور عورتیں جل کر مر جائیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں اس مصیبت پر کھڑی ہو رہی تھی کہ ایک ملعون میری طرف آیا اور میرے کانوں کی طرف دیکھا، وہ میرے کانوں سے گوشوارے اتار رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میں نے اس لعین سے کہا، تجھ پر تعجب ہے، تو میرا اور میری چادر لوٹتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ اس سکی نے جواب دیا کہ میں تم اہل بیت کی بے کسی مصیبت پر روتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے کہا، اے ظالم، حق تعالیٰ تیرے دونوں پاؤں کو قطار کرے اور تجھے آتش جہنم سے پہلے آتش دنیا میں جلائے۔ اس کے بعد وہ ملعون آگے بڑھا اور امام زین العابدین کے سراہن آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت زین العابدین شدت مرض سے چمڑے کے فرش پر تھے۔ اس بے رحم نے اسے فرش کو بھی اس زور سے کھینچا کہ وہ امام مظلوم منہ کے بل خاک پر گر پڑے۔ اس وقت عمر سعد ملعون اپنے ساتھیوں سمیت نہایت غرور کے ساتھ قیام حسین میں داخل ہوا۔ جب ان بے کسوں نے اس بے رحم کو دیکھا تو بآواز بلند فریاد کرنے لگے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ ہمیں بے وارث سمجھ کر تیری فوج نے ہمارے سروں سے چادر چھین لی ہے۔ خدا اور رسول کے واسطے ان ظالموں سے کہہ کر ہماری چادر واپس دلا دے کہ ہم غیرت کے مارے مر رہے ہیں۔ پاس عمر سعد نے ان کی گریہ جاری دیکھ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ چادر واپس کر دو۔ حمید کہتا ہے کہ خدا کی قسم، عمر سعد کے کہنے کے باوجود کسی نے چادر واپس نہ کی۔ اس کے بعد عمر سعد عابد بیمار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے ظالم، حسین کی اس نشانی کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اب اس بیمار کو جلد قتل کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے اس ملعون کا یہ کلمہ سنا تو تڑپ اٹھیں، تو دوڑ کر جناب زین العابدین سے لپٹ گئیں اور فرمایا، اے عمر سعد، افسوس تجھ پر، کیا ابھی تک تیرا دل ظلم سے بھرا نہیں؟ تو اس بیمار زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تیرا مقصد اس مریض کے قتل کا ہے تو اس سے پہلے مجھے قتل کر کہ میں اس بیمار بھتیجے کا قتل ہوتا ہوا نہ دیکھوں۔ عمر سعد خستہ جگر زینب کا حال سن کر شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بیمار کو کوئی قتل نہ کرے۔ راوی کہتا ہے کہ جب یزید کے لشکر نے خیموں کو آگ لگائی اور قنات جلنے لگی تو جس طرف قنات جلتی تو اس طرف سے سب بیویاں اپنے بچوں کو لے کر دوسری جانب جاتی تھیں، یہاں تک کہ سب خیمے جل گئے اور کہیں جائے امان نہ ملی۔ ایک عجیب قیامت کا سما تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو 3 یا 4 سال کی ہوگی دیکھا، خیمے سے یا اماں یا آقا کی فریاد کرتی ہوئی نکلی اور ایک جانب دوڑتی جاتی ہیں، کانوں سے خون جاری ہے، کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ معصوم کمسن کے باعث اس کو وجہ نہیں سکتی، بے قرار چاروں طرف دوڑتی ہے، وہ آگ اور بھڑکتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر کہ میں برداشت نہ کر سکا اور پوچھا، اے بچی تو کون ہے؟ اس صاحبزادے نے رو کر فرمایا
کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب علیہ السلام سے بدا ہوتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بہن زینب، میری شہادت کے بعد ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھنا اور میرے یتیم بچوں پر ماں کی طرح شفقت کرنا۔ زینب فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیمے کے جلنے اور اسباب کے لوٹنے کے وقت ہمارے بھائی کے بچے صحرا میں بکھر گئے۔ میں نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق چاہا کہ ان معصوم بچوں کو ایک جگہ جمع کروں، غرض میں نے ہر طرف تلاش کر کے ان بچوں کو ایک جگہ بٹھایا، لیکن 2 بچوں کا کہیں نشان نہ پایا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنی بہن ام کلثوم کو آواز دی کہ اے بہن، 2 بچے نہیں مل رہے، جلدی آؤ۔ میں اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں اس خیال سے پہنچی کہ شاید اپنے باپ کی لاش کے لپٹے ہوں گے، مگر وہاں بھی نہ تھے۔ پریشان ہو کر فرات کی طرف گئیں، وہاں بھی سراغ نہ ملا۔ ہم دونوں بہنیں بیابان کی طرف روتی ہوئی اور ان یتیموں کو پکارتی ہوئی چلی جاتی تھیں اور کہتی تھیں ایسا نہ ہو کہ دونوں معصوم گھوڑوں کے سموہ میں آ کر مر گئے ہوں۔ اسی اثنا میں ہم دونوں بہنیں ایک گھوڑے کے قریب پہنچیں تو ایک سیاہی نمود ہوئی۔ جب میں اس سیاہی کی طرف چلی تو دیکھا کہ وہ دونوں گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے خاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا اے بہن، آہستہ قدم اٹھاؤ کہ یہ دونوں یتیم سو رہے ہیں، ایسا نہ ہو قدم کی آواز سے چونک پڑے۔ جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ ان کے پھول سے رخسار زرد ہو گئے ہیں اور کچھ خاک اڑ کر ان کے منہ میں بھر گئی ہے اور آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ انہیں خیمے کی طرف لے چلوں۔ جب میں نے ان کے سانوں کو حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روحیں جسم سے نکل گئی تھیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں۔ میں اس وقت یہ حال دیکھ کر بآواز بلند رونے لگی اور کہا اے بہن ام کلثوم، یہ دونوں معصوم تو مر چکے ہیں۔ ہم دونوں بہنوں نے ان معصوموں کو گود میں اٹھا کر مقل ملا کر لٹا دیا۔ فاطمہ خطر سید الشہداء سے منقول ہے کہ اس بی بی نے فرمایا جب امام علی مقام علیہ السلام اور چچا اور بھائی شہید ہو چکے، اس وقت در خیمہ پر کھڑی تھیں، اس وقت میری نگاہ قتل گار پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد اور سب اقبا کی لاشیں اس گرم ریگستان میں خاک و خون پڑی ہیں۔ یہ عجیب مصیبت دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں اس فکر میں تھی کہ ناگا ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمود ہوا اور اس نے آتے ہی اہل بیت طاہر کو نوک نیزہ سے مارنا شروع کیا۔ اس مشکل وقت میں ایک بی بی دوسری بی بی کے پیچھے تھی اور یہ کہتی تھی آیا ہے کوئی فریاد درس کے ہماری فریاد کو پہنچے اور ہم بے وارث کی مدد کریں اور ہمیں پناہ دیں۔ اور کوئی بی بی چلتی تھی کہ اے محمد مصطفیٰ بابا علی مرتضی بھائی حسین مستوادہ راہ خدا، افسوس ہے کہ آج تم زندہ نہیں ہو کہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچاتے ہم اس جنگل میں تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنی ماں اور پھوپھیوں کا یہ حال دیکھا تو میرے ہوش و حواس بجا نہ رہے اور میرا تمام بدن خوف سے کانپنے لگا، اور اس وقت میں دائیں بائیں اپنی پھوپھی زینب خاتون کو دیکھنے لگی کہ اگر وہ میرے قریب ہوں تو میں ان کے پاس جا کر چھپ جاؤں اور اس ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں۔ میں اس فکر میں تھی کہ ایک ملعون کو اپنی طرف آتے دیکھا، اسے دیکھ کر میں جنگل کی طرف بھاگی کہ شاید اس کے ظلم سے بچ جاؤں، مگر اس بے رحم نے میرا طاقت دیا اور میں ناتوانی کے باعث تھک کر رک گئی۔ وہ ملعون میرے قریب آیا اور میری پشت پر نوک نیزہ اس زور سے ماری کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی، اور اس ملعون نے میرے کانوں سے اس بے رحمی سے گوشواریں کھینچی کہ میرے کان زخمی ہو گئے اور ان سے خون جاری ہوا اور تمام منہ لہو سے تر ہو گیا۔ اس کے بعد اس بے دین نے میرے سر سے چادر اور مکنا اتار لیا اور پھر خیمہ غح کی طرف چلا گیا۔ میں اس صدمے سے غص کھا کر زمین پر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے غص سے افاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب میرے سرانے بیٹھی رو رہی ہیں، مجھ سے فرما رہی ہیں کہ اے بیٹی اٹھو اور چلو دیکھیں کہ تمہاری بہنوں اور بھائی زین العابدین پر کیا گزری۔ میں نے کہا کہ پھوپھی اماں میں کیا اٹھوں کہ ایک ملعون میرے سر سے چادر اور مکنا اتار کر لے گیا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان نامحرموں کے سامنے برنا پھروں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہو تو وہ تو عنایت کیجیے کہ میں
इन नामहरम से सर और मुंह छुपा लूं। यह सुनकर वह बीबी बहुत रोईं और फरमाया, ए बेटी, तू अपने सरबहंगी की मुझसे शिकायत करती है। तेरी फूफी भी तेरी तरह सरबहना और बेमकना और चादर है। मेरे सर से भी एक मलून चादर छीन कर ले गया है। इस मुसीबत उज़्मा की खबर सुनकर मैं खातून मैशर की बेटी के सर को देखने लगी। जब मैंने उनकी हालत को देखा तो बहुत रोई, उनकी बेकसी पर खूब रोई और बीबी के हमराह क़ियाम अहले बैत में पहुंची। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि हमारा तमाम असबाब लुट गया है और सब बीबियां बेमकना चादर सर बहनत मातम कर रही हैं और हर तरफ से रोने और पीटने की आवाज बुलंद हो रही है। मेरे भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिद्दत मर्ज के बायस मुंह के बल जमीन पर पड़े हैं और उनमें उठने बैठने की ताकत नहीं है। हम इस मजलूम के सरने बैठ गए और उनकी बीमारी, लाचारी और यतीमी पर रोने लगे। करबला के मैदान में शाम हो गई। यह शाम ऐसी अंधुनाक शाम है जो आले रसूल के खून से रंगीन है। अहले बैत के गिने चुने अफराद, जिनमें औरतें, बच्चे और एक मर्द ज़ैनुल आबिदीन हैं, उन पर तशद्दुद जारी है। इनके खेमों में आग लगने और उनका साजो सामान लूटने की शाम है। यह बेबसी और गरीब अलवतन की शाम है। यह शाम इस्लाम की नहीं, इंसानियत की तारीख में भी रहती दुनिया तक वो शाम कहलाएगी जो जुल्मो ज़फ़ा और सब्रो रज़ा की दास्तान सुनाती रहेगी। यजीदी की तारीख में हुसैनियों का अज़ा करने वाली यह शाम सफ़ा दोहर पे हक और बातिल में फ़र्क वाजिया करती रहेगी। अगरचे यह शाम गरीबा है, मगर इस दुलाई शाम में हुसैन का नाम सदा जगमगाता रहेगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।